بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بس ایک بار یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ وہ C9 کی مشتبہ عمارت میں ہی رپوش ہے۔ اپنے 2 آدمیوں کو اس عمارت کے دونوں راستوں پر مامور کر کے تم اسے للکارو گے تو وہ ذرا سی مزاحمت کے بعد راہ راست پر آ جائے گا۔ میرے اپنے طور طریقے ہیں۔ اپنی فوجی زندگی میں میرا زیادہ تر جنگی قیدیوں سے واسطہ پڑتا رہا۔ ان کی زبان کھلوانے کا ایک لگا بندہ طریقہ ہوتا ہے۔ وہ مار کھاتے ہیں اور اپنی زبان بند رکھتے ہیں۔ جب ان کی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے تو وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولتے چلے جاتے ہیں۔ تم سے ملاقات ہونے سے پہلے میرا زیادہ تر کام جنگلوں اور ویرانوں میں چھپے ہوئے قاتلوں اور ڈاکوؤں کو پکڑنے تک محدود رہا تھا۔ میری اور تمہاری پہلی ملاقات بھی اسی چکر میں ہوئی تھی۔ ان کو گھیر کر کسی بند علاقے کی طرف ہانکا جاتا تھا، پھر وہ لڑتے لڑتے مر جاتے تھے یا پھر گرفتار ہو جاتے تھے۔ ان کی گرفتاری کے بعد میرا کام ختم ہو جاتا تھا۔ انہیں پولیس کے حوالے کر کے ہم لوٹ آتے تھے۔ تم مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ میں نے نرمی سے پوچھا، کیونکہ اس نے اپنے پیشہ ورانہ تجربات کی تفصیل مجھے پہلی بار سنائی تھی۔ نہ جانے اسے وہ ان کہی باتیں دہرانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ میں نے بارہا تم کو یہ سب بتانا چاہا، لیکن کبھی مجھے موقع نہیں ملا۔ میں نے اپنی طویل پیشہ ورانہ زندگی میں کبھی شہری علاقوں میں یا شہری مجرموں کے خلاف کام نہیں کیا تھا۔ تم سے ملنے کے بعد میں نے ان سب بکھیڑوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا۔ میں آج بھی پوری ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری مدد کے بغیر میرے لیے ان الجھنوں کو سلجھانا مشکل ہے۔ مطلب کی بات تم نے ابھی تک نہیں بتائی، میں نے اسے ٹوکا۔ سیدھی سی بات ہے، بن چکر باز آدمی ہے۔ تم ساتھ رہو گے تو میرا کام آسان ہو جائے گا، دوسری صورت میں یہ ممکن ہے کہ وہ مجھے گنچا دے کر صاف نکل جائے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں بن سے اسی وقت M50 پر رابطہ کرتا، لیکن اول خان کے وہ الفاظ سننے کے بعد میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ اس کی مبینہ کمی گاہ سے قریب رہ کر اسے ہراساں کرنا زیادہ مناسب تھا۔ تمہارے 4 آدمی وہاں موجود ہیں، یہاں سے ہم دونوں چلیں گے۔ ایک کے مقابلے کے لیے یہ نفری کافی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا، میری توثیق کی، اگر وہاں کوئی اور نہ ہوا تب بھی 2 چوکیدار ضرور ہیں۔ وہ اپنے پراسرار مہمان کے بارے میں اتنی رازداری سے کام لے رہے ہیں تو اس کی حمایت میں ہم سے لڑنے مرنے پر بھی آمادہ ہو سکتے ہیں۔ وہ مقامی ہیں، اگر انہوں نے ہمارے مقابلے پر آنے کی کوشش کی تو میں انہیں ٹانگوں پر کھڑا نہیں رہنے دوں گا۔ اپنے آدمیوں کو ہدایت دے دینا کہ بلا تکلف ان کی پنڈلیوں پر گولیاں چلا دیں۔ ان کو اپنی جسارت کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اس کے باوجود انہوں نے مزاحم ہونے کی کوشش کی تو مارے جائیں گے۔ اول خان نے سرد لہجے میں کہا، وہ مقامی ہیں تو ہوا کریں، غداروں کا ساتھ دینے والوں کا انجام غداروں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی اور میں نے تیزی سے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے جہانگیر میری آواز پہچانتے ہی چہکنے لگا، تنویر خان مبارک ہو، اب تو شہر میں لونڈیاں تم کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سالے اس شہر کی ہر خوبصورت لڑکی کم از کم تمہارا نام ضرور جانتی ہے۔ یہ کیا بے وقت کی راگنی الاپ رہے ہو؟ میں نے بے دھیانی سے اسے جھاڑ دیا۔ اپنی پینک میں تم کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں خان نہیں ہوں؟ مجھے سب یاد ہے، میں خان بن کر تمہیں عزت دینا چاہ رہا تھا۔ یہ تمہیں راس نہیں آ رہی تو میں خطاب واپس لیے لیتا ہوں۔ یہ لونڈیوں کا کیا ذکر کر رہے تھے تم؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس کی سرسری انداز میں سنی ہوئی وہ بات میرے دماغ کے کسی گوشے میں جا لگی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خوبصورت لڑکی پرفیوم بیچنے آئی تھی، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں سمجھا نہیں کہ تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ لڑکیاں آتی رہتی ہیں، کبھی کوئی سروے کے لیے آتی ہے تو
کوئی کچھ بیچنے یا مفت بانٹنے کے لیے آ جاتی ہے۔ مفت بانٹنے کیا بک رہے ہو تم؟ مجھے اس کے عامیانہ فکروں پر غصہ آ گیا۔ بھڑک کیوں رہے ہو؟ میرے کان میں اس کی بوکھلائی ہوئی آواز آئی۔ کسی کمپنی کی مصنوعات کا مفت بانٹنا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ اوہ، تو یہ گند تمہاری بلڈنگ میں بھی چلتا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، میرا خیال تھا کہ تمہارا سیکیورٹی سسٹم بہت اچھا ہے۔ الحمدللہ بہت اچھا ہے، مگر خوش رو سروے اور سیلز گرلز کو وہ خود اندر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ان سے بلڈنگ میں رونق رہتی ہے۔ آج تک کسی نے ان کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی۔ تمہارے پاس کوئی پرفیوم بیچنے کے لیے آئی تھی؟ ہاں، میرے اور سلمہ کے لیے مفت میں 2 سیمپل دے گئی ہے۔ بعد میں ہم نے اس سے 1 بوتل خرید لی۔ مجھے تمہاری خریداری سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کیا تم نے مجھے یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا؟ یہ ذکر تو یوں ہی نکل آیا۔ میں تمہیں مبارکباد دے رہا تھا کہ وہ بھی تمہارے جاننے والی نکلی۔ وہ کسی کی جاننے والی نہیں تھی۔ اب اگر تم بن پیے بھی مدہوش رہنے لگے تو تمہارا اللہ حافظ ہے۔ میں تمہیں ہوشیار کر چکا ہوں کہ آئی مین کے آدمی میرے چکر میں تمہارے گھر تک پہنچ سکتے ہیں، مگر لڑکیوں کو دیکھ کر تمہاری عقل ٹخنوں میں اتر جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھی تم سے کچھ نہ کچھ جنوانے کے لیے آئیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میری پھٹکار سن کر اس کی عقل ٹھکانے پر آ گئی۔ وہ ہرافا تھی، مجھے جل دے گئی۔ میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ بلڈنگ سے کیسے نکلے گی۔ ابھی سیکیورٹی والوں کو انٹرکام کرتا ہوں کہ وہ میرا بٹوا چرا کر لے گئی ہے۔ فضول باتیں مت سوچو، اب دور دور تک اس کا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ تمہاری پشت پر پیاز کتر کر چلی گئی اور تم ابھی تک مدہوش ہو۔ کسی سے کوئی ہلکی بات کی تو خود تماشا بن جاؤ گے۔ لڑکی پھر بھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ برا، بلکہ بہت ہی برا ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آئی مین اتنا حرامی ہوگا، لڑکیوں کو تمہارے پیچھے لگا دے گا۔ بس یار، اس کی لچھے دار باتوں سے میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ تمہاری سلمہ بیگم اس سے باتیں کرنے میں پیش تھی۔ تمہارا بانڈا انہی نے پھوڑا ہے۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس پر غصہ کرنا بے سود تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اس وقت یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ ان دونوں نے نامعلوم لڑکی سے میرے بارے میں کیا باتیں کی تھیں۔ بس خوشبوؤں کے سیمپل ٹیسٹ کراتے کراتے اس نے اچانک پوچھا تھا کہ ڈینی صاحب کس فلیٹ میں رہتے ہیں، اور سلمہ بیگم بول پڑی کہ وہ یہاں نہیں، گلشن میں رہتے ہیں۔ اس سے کہو کہ میرے گھر کا نمبر اور پتہ بھی اس چہیتی کو بتا دیا ہوتا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اسے معلوم ہوتا تو وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بتاتی چلی جاتی۔ وہ تو مجھے خیال آ گیا کہ وہ تمہارا نام کیسے جانتی ہے۔ پھر اس نے کیا بتایا؟ میں نے بے تابی سے سوال کر ڈالا۔ کہہ رہی تھی کہ کچھ روز پہلے اس نے تم کو ہماری بلڈنگ سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ کمپنی کی گاڑی میں سڑک سے گزر رہی تھی۔ اس نے بلڈنگ کا نام نوٹ کر لیا۔ تم چگد ہو۔ اس نے تم کو الو بنا کر اپنے مطلب کی بات معلوم کر لی۔ تم نے اس سے یہ تو پوچھا ہوتا کہ وہ مجھے کب سے جانتی ہے۔ سوچا تھا، مگر پھر خاموش ہو گیا۔ تمہاری کون سی بات مجھ سے ڈھکی چھپی ہے؟ مجھے ڈر تھا کہ سلمہ کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی تو بلا وجہ تمہاری سبکی ہوگی۔ سلمہ تمہاری بہت عزت کرتی ہے، بلکہ تم کو بہت شریف آدمی سمجھتی ہے۔ میں دل ہی دل میں بال کھا کر رہ گیا۔ اس سے وہ ساری حماقتیں اس لیے ہوئیں کہ وہ نازک حملہ ایک لڑکی نے کیا تھا۔ اس کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو جہانگیر اس کی زبان سے میرا نام سنتے ہی اس کی گردن دبوچ لیتا اور اس وقت تک اسے نہ چھوڑتا جب تک اس کا اطمینان نہ ہو جاتا۔ اس لڑکی کا حلیہ کیا تھا؟ میں نے اپنے گھر میں چائے کے سروے کے لیے آنے والی لڑکی کا تصور کرتے ہوئے پوچھا۔ بڑے بڑے بدن والی دراز قامت اور خوبصورت لڑکی تھی۔ تم اسے دیکھ لیتے تو ذرا سی دیر کے لیے چوکڑی بھول جاتے۔ سالی کے داہنے رخسار پر ایسا قیامت کا تل تھا کہ اس پر سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس نے تمہارا نام نہ لیا ہوتا تو میں کسی بہانے سے اسے دوبارہ ضرور بلاتا۔ فکر نہ کرو بیٹے، تمہاری بیوی نے جو گل کھلایا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ ضرور آئے گی، اور اس بار اکیلی نہیں آئے گی۔ آ کے دیکھے، میں آج ہی شکایت کر کے ہر ایرے گیرے کی آمد پر پابندی لگوا دوں گا۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ مجھے اس کے انکشاف پر فوری طور پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن بات آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے غصے میں کمی
گرمی آتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے بارے میں ہر خطرے کا مکمل ادراک تھا، مگر میں اس سروے کے لیے آنے والی لڑکی کے فریب میں آ کر اسے گھر میں لے آیا تھا۔ اگر ویرا بفر کر اسے راہداری سے نہ بگا دیتی تو شاید میں اسے دیر تک ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس کا دیا ہوا سوال نامہ پورے خلوص سے پر کرتا۔ میرے مقابلے میں جہانگیر اور سلمہ نے بات کو زیادہ پھیلنے نہیں دیا تھا۔ سلمہ کہاں ہے اس وقت؟ تم کھل کر بول رہے ہو، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ نہا رہی ہے، جہانگیر کی آواز سے بیزاری مترشہ تھی تاکہ اپنے بدن کو نئے پرفیوم کی جادوئی خوشبو میں رچا کر مجھے پاگل کر سکے۔ پاگل کہیں کی، گھر میں رہو، ہوشیار رہو، اور ہو سکے تو عمارت میں اجنبیوں کے داخلے پر پابندی لگوا دو۔ میری یہ بات یاد رکھو کہ اس وقت ہم دونوں بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ ہماری ذرا سی لغزش ہمارے لیے زندگی بھر کا روگ بن سکتی ہے۔ فکر نہ کرو، اب مجھ سے غلطی نہیں ہوگی۔ حسینہ عالم بھی سوئمنگ کاسٹیوم پہن کر میرے سامنے آ گئی تو میں اپنی آنکھیں بند کر کے اسے بگا دوں گا۔ اس عمارت میں رہنے والوں کو حق ہے کہ وہ اجنبیوں کو اندر آنے سے روک دیں۔ ہماری ڈیل کی وجہ سے لڑکیاں آتی ہیں، کل سے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ بھی دھیان رکھنا کہ عمارت میں داخل ہونے میں ناکامی کی صورت میں وہ فون پر تم سے رابطہ کریں گے۔ اس میں بھی ناکامی ہوئی تو سلمہ کو باہر آتے جاتے ہوئے تنگ کر سکتے ہیں۔ نیا آئی مین بہت گھٹیا اور خبیث آدمی ہے، اس سے ہر حربے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اچھا ہی ہوا کہ میں نے تم کو فون کر لیا، اس کی تفکر امیز آواز ابری۔ میرا ارادہ تم سے تھوڑی سی دل لگی کرنے کا تھا، لیکن تم نے تو میری آنکھیں کھول دیں۔ تم سے میری بات نہ ہوتی تو میں دوبارہ اس لڑکی کے جال میں پھنس سکتا تھا۔ دوسری مرتبہ وہ زیادہ سے زیادہ تیاری کے ساتھ آتی۔ اس وقت کسی معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہ کرو اور مجھ سے مسلسل رابطے میں رہو۔ میں فکر مند ہو گیا ہوں کہ آخر کار انہوں نے تمہارے گھر کا سراغ لگا لیا ہے۔ وہ بہت تیزی اور جان فشانی سے کام لے رہے ہیں، ہم کو ان کی زد سے بچنا چاہیے۔ لڑکی کے نام کے بارے میں جہانگیر نے کچھ بتایا نہ میں نے۔ وہ غیر ضروری سوال پوچھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس لڑکی نے جہانگیر کو اپنا فرضی نام بتایا ہوگا۔ جہانگیر نے پرفیوم بیچنے والی کا جو نقشہ کھینچا وہ ہمارے گھر کے سروے کے لیے آنے والی لڑکی سے یکسر مختلف تھا۔ ہمارے دشمنوں نے دو مختلف کاموں کے لیے ایک ہی لڑکی کو استعمال کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس طرح اعلی کار بننے والی لڑکی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ اسے کسی مشتبہ کام کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ وہ اپنے شبہ کا اظہار باہر کے کسی آدمی پر کر دیتی تو ان لوگوں کے لیے دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ ایک آدمی ایک کام کے اصول پر کاربند رہ کر انہوں نے بہت کامیابی کے ساتھ میرے اور جہانگیر کے قریبی تعلق کا سراغ لگا لیا تھا، جو وقت کے دھندلکے میں ایک طویل مدت سے دھندلایا ہوا تھا۔ جہانگیر سے فون پر میری گفتگو کے دوران بھی اندر سے کسی نے دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کی۔ وہ لوگ میری اس فون کال کو بھی میرے اور اول خان کے سنجیدہ مذاکرات کا ایک حصہ سمجھ رہے ہوں گے۔ میں نے فون بند کیا تو اول خان ہمتاً میری طرف متوجہ تھا۔ میری یک طرفہ گفتگو سے اس نے بہت کچھ سمجھ لیا تھا، لیکن اس پر سب کچھ واضح نہیں ہوا تھا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ جہانگیر پر بالکل وہی وار آزمایا گیا تھا جو پچھلے روز ہم پر کیا گیا تھا۔ ویسے تو سبھی دشمنوں کو بہت شدت سے ہماری تلاش ہے، لیکن کل یہاں آنے والی لڑکی کو شاید بلیک کیٹس کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ جہانگیر کے پیچھے بن ڈیوڈ کے آدمی لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی تمہاری ہی تلاش ہے، مگر وہ اس میں جہانگیر کو ایک آسان زینہ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے بس ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا، تمہاری اس بات سے کیا یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ بلیک کیٹس کے دونوں کارندے یہاں بن ڈیوڈ سے رابطے میں ہیں؟ اول خان نے چند ثانیوں کے لیے خاموش رہ کر اپنے بیان پر غور کیا، پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ رابطہ نہ ہوتا تو دونوں ایک طریقہ کیسے استعمال کر سکتے تھے؟ ڈیوڈ اس وقت C9 میں رپوش ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی کاروائی کر سکے۔ بن ڈیوڈ ایک مہرہ ہے جسے ہوا بنا کر میدان میں اتارا گیا ہے۔ اس کی پشت پناہی کرنے والے ٹام اور
نک شہر میں آزاد پھر رہے ہیں وہ اس کے نام پر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں اول خان، یہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک ان کی ساری توجہ راہ کے بچے ہوئے ایجنٹوں پر مرکوز تھی۔ وہ بلیک کیٹس کو کہاں تلاش کر سکتے تھے؟ تم خود بتا چکے ہو کہ بلیک کیٹس طویل مقابلے نہیں کرتے، کہیں بھی پہنچ کر خاموشی سے کمانڈو ایکشن کرتے ہیں اور تیزی سے لوٹ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بلیک کیٹس نے خود CIA والوں سے رابطہ کیا ہو۔ اول خان نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ یہ ناممکن ہے، CIA والے مغرور اور بد دماغ ہیں۔ انہوں نے وجے اور اس کے تینوں آدمیوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا ہے وہ ہر بھارتی ذمہ دار کے علم میں آ چکا ہوگا۔ بلیک کیٹس اپنے ہاتھوں سے غلامی کا یہ توق اپنے گلے میں نہیں ڈالیں گے۔ یہاں راہ کے ہوتے ہوئے ان کو بھیجا گیا ہے تو وہ امریکیوں سے دور رہ کر اپنا ہدف پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں تم سے بحث میں نہیں جیت سکتا۔ میں مانے لیتا ہوں کہ تمہاری ہر بات ٹھیک ہے، مگر اس سے کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے؟ اس وقت امریکیوں کی ساری توجہ بن کو بچانے پر مرکوز ہے۔ ہمیں اصل خطرہ بلیک کیٹس سے ہے۔ وہی جہانگیر تک پہنچے ہیں۔ لڑکیوں کے استعمال کا مشترکہ طریقہ کار یہ بتا رہا ہے کہ دونوں جگہ ایک ہی دماغ کام کر رہا تھا۔ انہیں اجلت ہے، وہ جلد از جلد مجھ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے میری یہ بات مان لو کہ آئین سے ماورا صحیح، لیکن میں ایک سروس کا افسر ہوں، متعدد اجلاسوں میں شریک ہو چکا ہوں۔ مجھے بہت سے امریکی اور بعض بھارتی پہچانتے ہیں۔ اسی وجہ سے مجھ پر دانستہ ایک اوچھا حملہ کیا گیا۔ میری حماقت سے حملہ آوروں نے یہ گھر دیکھ لیا اور مزید چھان بین کے لیے ایک لڑکی کو سرویر بنا کر یہاں بھیج دیا۔ یہاں تک بلیک کیٹس کی کارکردگی قابل فہم ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے یکا یک جہانگیر تک کیسے پہنچ گئے؟ اس کا جواب تمہاری اپنی باتوں میں پوشیدہ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو بھارتی افسر تمہیں پہچانتے ہیں وہ میرے اور میرے رابطوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہیں۔ ویرا، غزالہ اور جہانگیر، یہ تین نام ایسے ہیں جو میرے دشمنوں کے لیے نئے نہیں ہیں، بلکہ سلطان شاہ بھی میری وجہ سے موت کے منہ میں جاتے جاتے بچ چکا ہے۔ ان لوگوں نے بلیک کیٹس کو جہانگیر کی طرف متوجہ کر دیا ہوگا۔ نہیں ڈینی، بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اول خان نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ جب انہوں نے یہ گھر دیکھ لیا تھا، ایک لڑکی تمہارے ساتھ ویرا سے مل کر جا چکی تھی، تو پھر ان کو جہانگیر کے گھر جانے کا خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت رہ جاتی تھی؟ اگر وہ پہلے جہانگیر کے گھر گئے ہوتے پھر ادھر آتے تو کچھ بات بن سکتی تھی۔ اسے یوں سمجھ لو کہ ہمارے گھر کے سروے کے لیے آنے والی لڑکی بالکل ناکام لوٹی۔ میں نے اس کی الجھن کا ادراک کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ویرا جیسی امریکی خد و خال والی سفید فام عورت کو شستہ اردو بولتے دیکھ کر حیران نہ ہوئی ہو؟ میں پرانی بات دہراؤں گا کہ وہ اسے پٹھان وغیرہ سمجھی ہوگی۔ میں نے زور دے کر کہا، میں اس لڑکی سے ملا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ شریف اور ضرورت مند تھی، مگر چالاک نہیں تھی۔ اسے سروے کے صحیح مقصد کا علم نہیں تھا، اس لیے اس نے ویرا کو نظر انداز کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ تم صحیح سمت میں سوچ رہے ہو، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اول خان نے بے بسی سے کہا۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ویرا کی جارحانہ مداخلت نے اس سرویر کو حواس باختہ کر دیا۔ وہ کوئی صحیح نتیجہ اخذ کیے بغیر یہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری وہ رات خیریت سے گزر گئی اور بلیک کیٹس نے ادھر کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، مگر آج ان کا کام بن گیا ہے۔ سلمہ نے گلشن اقبال میں میری رہائش کا ذکر کر کے انہیں دوبارہ اس مکان کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ اب وہ کسی بھی وقت ادھر آ سکتے ہیں۔ کیا اس بارے میں جلال سے کوئی مدد مل سکتی ہے؟ اول خان نے قدرے خاموشی کے بعد بوجھل آواز میں پوچھا۔ وہ ادھر آ ہی گئے تو ہمیں خود ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اس بارے میں جلال ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ پھر بھی اس کا باخبر رہنا ضروری ہے۔ ہم جس طرح مل جل کر کام کر رہے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ تازہ ترین حالات سے ایک دوسرے کو باخبر رکھا جائے۔ نیلی ڈاج کو آگ لگنے کے بعد وہ سیدھا
ہمیں خبر دینے آیا تھا، اسے بعد میں پتا چلا تو وہ برا مانے گا۔ وہ چھپنے والی بات نہیں تھی، کراچی میں بلیک کیٹس کی موجودگی ایک اہم واقعہ تھی۔ وہ بھارتی سیکرٹ ایجنٹ ہی نہیں، تربیت یافتہ دہشت گرد تھے جو کمانڈو ایکشن کے ذریعے ملک کے کسی بھی حصے میں امن و امان کو تہ و بالا کر سکتے تھے، اور ان کو روکنے کی ذمہ داری شاید جلال کے محکمے کے سارے ہی جاتی تھی۔ میں نے سگریٹ پھونکتے ہوئے اس بارے میں خاصا غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ جہانگیر کی فون کال کے ذریعے سامنے آنے والی باتوں نے صورت احوال کو یکایک ایک نیا موڑ دے دیا تھا۔ جلال کا ان حالات سے بر وقت باخبر ہونا ضروری تھا۔ موبائل فون کی وجہ سے ہر وقت ذاتی رابطے کی سہولت موجود تھی۔ میں نے اسی وقت جلال کا موبائل نمبر ملایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے، رابطہ ہوتے ہی وہ بول پڑا۔ دونوں ڈانچے ناقابل شناخت ہیں، آگ اتنی شدید تھی کہ ان کی ہڈیاں تک کوئلہ ہو گئی ہیں۔ ایک اعتبار سے یہ اچھا ہے کہ دونوں لاشیں لاوارث اور گمنام رہیں گی تو کوئی اسکینڈل کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ بات اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ ان کا تیسرا ساتھی کسٹم ہاؤس پر مارا گیا تھا، اس کی لاش بالکل صحیح سالم ہے۔ راہ والوں کی غیر معمولی احتیاط کے سبب اس کے کپڑوں سے بھی ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی جو اس کی شناخت پر روشنی ڈال سکے، مگر اس کی تصویر ہر متعلقہ آدمی پہچان لے گا۔ پہچاننے کو تو انہیں سب کچھ معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کھیل کھیلا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، بات کسی اور فریق کے شور مچانے کی ہے۔ وہ غریب ڈرائیور کے ورثاء ہو سکتے تھے، اب وہ بے خبر اور خاموش رہیں گے، سب کچھ وزنی فائلوں میں دفن ہو جائے گا۔ نیلی ڈاج کے مالک اور ڈرائیور کی شناخت سے ان کے لیے دشواریاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ بات کرتے کرتے اس نے اچانک چونکی ہوئی آواز میں کہا، ارے میں نے اپنی کہانی شروع کر دی، یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں فون کیا تھا؟ میں نے اسے جہانگیر کے فلیٹ میں رونما ہونے والے حالات کے بارے میں بتا دیا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ اس نے تمہیں بر وقت باخبر کر دیا۔ ابھی تم کیا کر رہے تھے؟ جہانگیر کے گھر آنے والی لڑکی کے داہنے رخسار پر کوئی تل تھا۔ اس کا غیر معمولی لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی بہت اہم بات تھی۔ میں نے کہا، ہاں، جہانگیر عورتوں کے معاملے میں ذرا جمال پرست واقعہ ہوا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ لڑکی کے تل پر سے اس کی نگاہ نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کی شناخت کا بہت نمایاں حصہ ہے۔ میں اسی لیے چونکا تھا۔ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ 2-3 برس پہلے وہ لڑکی لاہور میں کافی سرگرم رہی ہے۔ وہ را کی ایجنٹ ہے۔ لاہور میں اس نے کئی اہم افسروں پر ڈورے ڈال دیے تھے۔ بات پھیلی تو وہ سرحد پار فرار ہو گئی۔ میں ریکارڈ دیکھ کر اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ ایک نیا انکشاف تھا۔ ہمارے گھر ایک مقامی سرویر بھیجی گئی تھی۔ شاید یہ اس کی ناکامی کا نتیجہ تھا کہ جہانگیر کے گھر میں گھس کر معلومات حاصل کرنے کے لیے راہ کی اس چلاک لڑکی نے خود خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ کام جلد ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ میں نے اپنے وجود میں ابھرنے والے ہیجان پر قابو پاتے ہوئے کہا، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، وقت ملتے ہی یہ کام کر گزروں گا۔ بس تو پھر میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ واقعات کی رفتار اچانک تیز ہو گئی ہے۔ بن اور CIA والے مل کر کوئی نیا گل کھلانے کے چکر میں ہیں۔ ادھر بلیک کیٹس کی آمد کی خبریں ہیں، اب تم تل والی لڑکی کی کہانی سنا رہے ہو۔ کوئی بھی فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا۔ بن کا قصہ تو شاید آج ہی پاک ہو جائے۔ ہم ادھر جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس طرف جاؤ اور بلیک کیٹس تمہارے گھر پر ٹوٹ پڑیں۔ تم جانتے ہو کہ پیشہ ور ایجنٹوں کا کمانڈو ایکشن کس قدر تیز اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس وقت ان کا مقابلہ زیادہ اہم ہے۔ تمہاری یاد دہانی کا شکریہ۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون سا قدم اٹھانا ہمارے لیے سود مند رہے گا۔ اس سے بات ختم ہو گئی۔ اول خان نے جہانگیر کے گھر آنے والی لڑکی کے بارے میں جلال کی رائے سنی تو اس نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے بھی کچھ یاد آ رہا ہے۔ راہ کے خطرناک ایجنٹوں سے STF باخبر رہتی ہے تاکہ پاکستان کی سرزمین پر ان کی حرکتوں کا انسداد کر سکے۔ وہ لڑکی لاہور میں بہت تیز و ترار ثابت ہوئی تھی۔ تم بھی یاد کرنے کی کوشش کرو۔ رفتہ رفتہ یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ بلیک کیٹس یہاں موجود ہیں۔ ویسے حیرت ہے کہ اس بار انہوں نے ایک لڑکی کو یہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا، شاید
انہیں توقع ہوگی کہ مردوں کی بھیڑ میں وہ آسانی سے اپنی راہ بنا سکے گی۔ اول خان کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تیر گئی۔ تم نے دیکھ لیا کہ وہ جہانگیر کے گھر میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کی جگہ مرد ہوتا تو جہانگیر اسے دروازے سے ہی رخصت کر دیتا۔ پھر اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بن ڈیوڈ کی طرف جانے کا ارادہ ملتوی کر دو اور گھر میں رک کر آنے والوں کا انتظار کرو۔ ضروری نہیں کہ وہ آج ہی ادھر آ جائیں، ہم کب تک ان کے انتظار میں رکے رہیں گے؟ میرے یہاں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ باہر تمہارے ایک اسٹرائک یونٹ کے آدمی پھیلے ہوئے ہیں، اندر 3 دلیر نفوس موجود رہیں گے۔ آنے والوں کے لیے یہ نفری کافی ہوگی۔ تمہیں رکنے کا مشورہ دینے کا سبب بھی وہی ہے جو تمہیں ساتھ لے جانے کا ہے۔ تمہاری موجودگی سے دل کو ڈارس رہتی ہے۔ تم صحیح وقت پر تیزی سے صحیح فیصلے کر کے حالات کو اپنے حق میں ڈال لیتے ہو۔ شاید اپنی اسی صلاحیت کی وجہ سے تم آج تک اپنے دشمنوں سے بچے ہوئے ہو۔ بلیک کیٹس یہاں ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ بارود اور گولیوں کی زبان میں بات کریں گے۔ اس کا جواب دینے کے لیے صرف دلیری اور بے خوفی درکار ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ہماری پوری نفری ان صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ تم بن ڈیوڈ کی طرف جانے پر مصر ہو؟ اس نے براہ راست پوچھ لیا۔ ایک غیر یقینی مقابلے کے انتظار میں ہم یقینی شکار کو آزاد چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ وہ مسلسل بھاگتا چلا آ رہا ہے اور اب صرف 2 چوکیداروں کے رحم و کرم پر ہے۔ خدا کر کے C9 کا سراغ ملا ہے تو ہمیں ادھر چل دینا چاہیے۔ یہ بن پر ہاتھ ڈالنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ ہاتھ سے نکل گیا تو ہم دیر تک پچھتاتے رہیں گے۔ آخر کار ہم نے رات کا کھانا جلد کھا لینے کے بعد 10 بجے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ڈیفنس کا ایک کمرشل علاقہ تھا جہاں بیشتر دکانیں وغیرہ بند ہو چکی تھیں، لیکن بیکریاں اور سودا سلف کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ مجموعی طور پر وہاں وہ رونق مفقود تھی جو بڑے پورے بازاروں میں نظر آتی ہے۔ ہر چیز پر ایک جمود اور ٹھہراؤ سا طاری نظر آ رہا تھا۔ C9 ایک دوہری سڑک پر کئی خالی پلاٹوں کے درمیان کھڑی ہوئی ایک اکلوتی عمارت تھی۔ وہاں قرب و جوار کی عمارتوں کی زیریں دکانوں میں بیشتر موٹر ورک شاپ وغیرہ تھے جو اس وقت بند ہو چکے تھے۔ ان کے باہر کھڑی ہوئی باند کی گاڑیاں اپنی زبان حال سے یہ اعلان کر رہی تھیں کہ وہاں انجنوں کی دیکھ بھال سے رنگ و روغن کی مرمت تک کا کام ہوتا تھا۔ وہاں کھڑی ہوئی گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہاں ساری سہولتیں آس پاس ہی دستیاب تھیں۔ میں نے سست روی سے C9 کے سامنے سے گزرتے ہوئے عمارت کا ناقدانہ جائزہ لیا تو اس کا مین روڈ کا دروازہ بند تھا۔ باہر کوئی متنفس موجود نہیں تھا۔ عمارت کی تعمیر میں بہت فراخ دری سے شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس وقت تمام شیشوں کے پیچھے گہرے اندھیرے کا راج تھا۔ ظاہری طور پر اس عمارت کے آباد ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اول خان مجھ سے پہلے اس خمدار دوہری سڑک سے گزر چکا تھا جہاں C9 کے سامنے کھیل کا تاریک میدان پھیلا ہوا تھا۔ اول خان کا ارادہ اسی میدان کے کسی تاریک حصے میں اپنی گاڑی چھوڑنے کا تھا۔ ہمیں اپنے آپریشن کے دوران پیدل رہ کر عمارت تک پہنچنا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔